پاکستان کو یہ اختیار دیتے ہیں جو آئینی ادارہ ہے کہ وہ اس ملک میں شفاف اور غیر جانبدار فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے، اور یہ اس کی چونکہ ذمہ داری ہے، اس لیے وہ آئینی ادارہ ہونے کے ناطہ سے اسی کا اختیار ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے انہی کی رائے کو جو ہے وہ سبقت وہ مثبت سمجھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو سرے سے ریفرنس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں، چونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ ایک وزیر قانون بھی ہیں جو نہ صرف وزیر قانون ہیں بلکہ وہ ہر دفعہ استعفیٰ دے کر حکومت کا مقدمہ لڑنے بھی آتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور الیکشن وہ مقدمہ لڑنے کے بعد پھر دوبارہ منصب وزارت پر فائز ہو جاتے ہیں اور حلف لے لیتے ہیں۔ یہ بھی شاید دنیا کی تاریخ میں پہلا ہی مرتبہ ہوگا کہ 2-3 دفعہ وہ اس طرح کر چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی ہے جو بھی ماشاءاللہ ایک پائے کے قانون دان ہیں، تو ان کے قانونی مشاورت دینے والے موجود ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہ لانا ہی جو ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت کی جو ہے یہ کوئی آرٹیکل 186A کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ جو فیصلہ ہے، فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ڈائریکشنز کس سمت میں جا سکتی ہیں؟ اسی کے ساتھ میں آپ کو کوشچن کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے 1967 کی ججمنٹ بنیاد ان کا حوالہ دیا ہے کہ سیکریسی ناٹ ایبسولوٹ، بٹ دیٹ مین کہ اتنا سا درمیان میں کیا سیکریسی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی بارہا آپ نے آبزرویشنز بھی سنی ہوں گی کہ شفافیت الیکشن کو یقینی بنانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ اس لیے یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، ہم خود چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک انداز سے یہ انہوں نے اوور آل ایمبٹ میں دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جب ایک فیصلہ دیتی ہے تو وہ سمت متعین ہوتی ہے اس بات کی، اور الیکشن کا جو ہے اس ملک میں انعقاد فری اینڈ فیئر ہونا سب سے بڑا اس ملک کا جو ہے سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ ہر دفعہ الیکشن پر جو ہے انگلیاں اٹھتی ہیں، ہر دفعہ الیکشن جو ہے روز اول سے متنازع ہو جاتا ہے، ہر دفعہ جو ہے عوام میں ایک سراسیمگی سی پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے الیکشن میں شفافیت جو ہے یہ اس ملک کے جمہوری اداروں کی تقویت ہے، آئین کی بالادستی ہے، رول آف لا کو یہ دیتی ہے، کیونکہ ریاست میں صرف اور صرف منتخب جو ادارے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، ڈسٹرکٹ کونسل ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو اور صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ پارلیمان ہو اور مرکزی حکومت ہو، یہی ہے ریاست میں جو اس ملک کے جو ہے اقتدار پر جو ہے کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، سیکریسی از ناٹ ایبسلیوٹ، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ عطا حیات ہمیشہ کے لیے یہ سیکریسی ہی جو ہے رہے گی۔ دیکھیں، اس کو آپ کو بلینڈ کرنا پڑے گا آپ کے باقی قوانین کے مطابق۔ آپ کے باقی قوانین میں رائٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ بھی ہے، اور آئین میں بھی ہے کہ ہر ایک شہری کو اس ملک کے معاملات پر دسترس اور آگہی ہونی چاہیے، جو ماشاءاللہ میڈیا دیتا ہے، اور آپ چوتھا ستون ایسے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک دفعہ آپ نے جو بیلٹس کو جانچ پڑتال کرنی ہے تو اس کی میکنزم بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان متعین کرے گی، کہ اس کو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ آگہی ہونی چاہیے کہ میرے نمائندے نے کس کس کو ووٹ دیے ہیں، تو وہ میکنزم الیکشن کمیشن آف پاکستان پر چھوڑ دیا ہے سپریم کورٹ، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ پلینری اختیار ہے، بنیادی اس کا ڈیوٹی اور آبلیگیشن اور اختیار ہے جو عمرانی معاہدہ آئین میں مندرج ہے کہ اس نے شفاف الیکشنز کروانے ہیں۔ دیکھیں، وہ تو ہمیشہ ہی ایسے کہتے ہیں کہ حکومتی موقف کی تائید ہو گئی ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے سارے ماشاءاللہ مشیر اور وزیر جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، ایک فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تب بھی وہ شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ کنفیوژن کریٹ کریں۔ تو یہ پراپیگنڈا مشینری، اس کا تو میں جواب دے نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ کے بھی سامنے ہے کہ ان کا آرڈیننس جو انہوں نے جاری کیا تھا وہ کالعدم ہو گیا ہے، آرڈیننس کالعدم ہو گیا ہے، کیونکہ آرڈیننس جو ہے وہ محیط تھا، مشروط تھا اس بات پر کہ آرٹیکل 226 کا آپ سپریم کورٹ کہے کہ یہ الیکشن آرٹیکل 226 کے تابع نہیں ہو رہا،
وہ جبکہ سپریم کورٹ نے اس کے برعکس کہہ دیا کہ آرٹیکل 226 ہی میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں آئین میں. اس لیے اگر کوئی اس میں ترمیم مقصود ہوگی تو آرٹیکل 226 آئین کی ترمیم کی جائے گی. اس پر نہ آرڈیننس جو ہے متاثر ہو سکتا ہے، نہ آرڈینری قانون سازی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ متعین کر سکتی ہے خفیہ رائے دہی کو. صاحب میرا ایک چھوٹا سا جی، الیکشن کمیشن ظاہر ہے کہ باؤنڈ ہے، بیکاز آرٹیکل 189 اور 190 میں تمام ادارے بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ سپریم کورٹ کی قانونی نقطے پر رائے کو کے ماننے کے پابند ہیں، اور اس کی معاونت میں دے ول ورک ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پابند نہیں. توہین عدالت کا تو کانسیپٹ ہی اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایڈوائس ہے. یہ کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہے، یہ ایک مشورہ دیا ہے، اور مشورہ مانگا تھا حکومت نے اور مشورہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے حکومت کے خلاف دیا ہے مشورہ، کیونکہ سپریم کورٹ میں حکومت گئی تھی کہ آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے اس پر یا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس پر آرٹیکل 226 ہی کے تحت یہ الیکشن ہو رہا ہے. تو بات ختم ہو گئی. یہ سپریم کورٹ نے واضح حکومت کی ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اب حکومتی وزراء جو مرضی مٹھائیاں بانٹیں. جی نہیں، یہ دیکھیں، اسی کی لاجک دیکھیں ذرا، منطق اس کی یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہے کہ ووٹر جو ہے ایم این ایز جو ہیں یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں اگر اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ پارٹی کے کسی نامزد امیدوار کو نہیں دیتے تو اس پر کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں ہے، اس کا کوئی پینل کانسیکوینس نہیں ہے، اس پر وہ سیٹ جو ہے وہ سے سبکدوش نہیں ہو جاتے. سو اس لیے یہ گنجائش پارلیمان میں آئین میں رکھی گئی ہے. اور آپ دیکھ لیں اس لیے بھی اس کا کہ اگر پیراشوٹرز کو جو ہے ایک ٹکٹ مل جاتا ہے جس کا پارٹی سے وابستگی نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیونسی پالیٹکس والے لوگ ہوتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز. یہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو الیکشن کے بعد اپنا بستہ اٹھائے گا حکومت جب جائے گی اور یہ تو باہر چلا جائے گا، اس سے میرا کیا لینا دینا، میرا کیا تعلق ہے. اس کے برعکس اگر وہ دیکھیں گے دوسرا امیدوار جو ہے وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، وہ اس دھرتی کا باسی بھی ہے، اس کا مرنا جینا بھی یہی ہے اور اس کا تعلقات بھی اسی کے ساتھ رہنے ہیں آئندہ کے لیے بھی، تو وہ کیوں کر اس کو ووٹ نہیں دے گا اور وہ اس نامزد امیدوار کو ووٹ دے گا جو پیرا ٹروپر ہے اور کسی کا نامزد ہے، پتہ نہیں کس جانب سے آیا ہے، میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں. تو ان کے تو جو امیدوار ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ریپلسو قسم کی ریئیکشن آیا ہے ان کے اپنے امیدواروں کے خلاف، چاہے وہ بلوچستان میں ہو آپ نے دیکھا، چاہے وہ یہاں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، جہاں بھی ہو، ان کے اپنے امیدواروں کے خلاف ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. سو آپ دیکھ لیں گے کہ 3 مارچ کو یہاں وفاق سے جو نتیجہ آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف رضا گیلانی جب الیکٹ ہوتا ہے ہو کر آتا ہے تو یہ عدم اعتماد ہوگا حکومت کے خلاف بھی، کیونکہ یہ ون آن ون الیکشن ہے اور نیشنل اسمبلی کی ڈیوائیڈ آپ کے سامنے نظر آ جائے. اس کا تو پھر ظاہر ہے اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، پھر لینا پڑے گا کیونکہ اس کا مورل فائبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں البتہ لیگلی یس، یا تو پھر اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن بڑی زوردار طریقے سے آئے گی، یا پھر 26 مارچ کو جب لانگ مارچ ہوگا تو پھر دنیا ایسے نکلے گی. بالکل کہہ سکتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس کے اخلاقی فریضہ ہے اس کا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے. اس لیے اس کو لینا سر میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے بھی صحیح، اور تو اس سے یہ تصور جائے گا کہ عمران خان جو ہے نا وہ اکثریت کھو چکے ہیں، تو کیا خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں؟ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس پہ آپ کیا؟ ہاں پھر بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے پھر وہ تحلیل نہیں کر سکتے. سو یہ مشروط ہے اس بات پر کہ پہلے کون ایکشن کرتا ہے. اگر عمران خان ایز پرائم منسٹر قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے پہلے تو فابیہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عدم اعتماد کی تحریک پہلے آ جاتی ہے، 1 گھنٹہ بھی پہلے آ جاتی ہے تو پھر وہ تحلیل نہیں کر سکتے. سر ایک اور سوال، گیلانی صاحب کی جو وہ سینٹ کے اندر وہ نمائندگی ہے وہ سرائکی وزیر کی متناسب نمائندگی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ صوبہ جنوبی پنجاب محاذ جس میں سیاست کے لیے عمران پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مجبور ہو جائیں گے
यूसुफ रज़ा गिलानी को सराकी वसेब की मुतनासिब नुमाइंदगी देने के लिए, या वो उसको वोट कास्ट करेंगे? आप क्या देखें, आप तो एक सराय की सूबा महाज की बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ सारे मुल्क में चूँकि MNAs ने जो है वोट देना है, सारे मुल्क में मुझे बताएं कि माशाअल्लाह हमारे वज़ीर ख़जाना के साथ क्या वाबस्तगी है MNAs की, क्या ताल्लुक़दारी है, आइंदा के लिए वो क्या उनसे हासिल कर सकते हैं, वो उनसे क्या, जबकि इसके बरक्स वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक नहीं दो, और इसी तरह जो है PMLN के भी मुतफ़िका उम्मीदवार जो इनके प्रपोज़र, और खाकान अब्बासी एक प्राइम मिनिस्टर जो PMLN के हैं, और उसके अलावा दीगर तमाम जमातें जो हैं यूनानिमसली वो है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ सराय की सूबा महाज वाले यूसुफ रज़ा गिलानी को देंगे। आप देखें MQM ने इनके वहाँ इशाइये में सिंध में गवर्नर हाउस में उन्होंने शिरकत नहीं की है। इसीलिए आप देखें कि पंजाब में क्या हुआ है कि मुतफ़िका तौर पर जो सेनेटर्स बने हैं वो किसकी मुआवनत से बने हैं। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एफर्ट किया है तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बात करके की है। तो आप देखें यूनानिमिटी किस अंदाज से और क्या क्या जो है अलाइंसेस होने जा रहे हैं। PMLQ दे रही है, वो उधर MQM देगी, इधर सराय की सूबा महाज देगा, इधर वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, जिन्होंने जो है आइंदा भी सियासत करनी है, वो यकीनन या पीपल्स पार्टी के साथ आएंगे या मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अगली दफ़ा PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। देखें, हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड वी वांट अ ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। हम कोई अपनी हुकूमत नहीं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आवाम के लिए कर रहे हैं। आवाम को जिस कस्म पुरसी के आलम में धकेल दिया गया है, झूठे वादे कर करके उनको जो है गुर्बत की दहलीज में जो है उड़ा दिया गया है, उनका जीना हराम कर दिया गया है, हम उनके लिए। ये आपका लिटमस टेस्ट है 3 मार्च का, लिटमस टेस्ट 3 मार्च का है। 3 मार्च को यूसुफ रज़ा गिलानी जीतता है तो इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी आएगा और लॉन्ग मार्च भी इतनी ज़ोरदार होगी कि ये खुद ही जो है तहलील हो जाएगा। थैंक यू।